أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت نمبر 27 سے آج کا سبق۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، ہم بھیجتے ہیں اب اونٹنی کو، فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش کے لیے، فَارْتَقِبْهُمْ، آپ انتظار کریے ان کا، وَاصْطَبِرْ، اور صبر کیجیے، وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو بتا دیجیے، أَنَّ الْمَاءَ، یہ کہ پانی، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، تقسیم ہوگا ان کے درمیان، كُلُّ شِرْبٍ، ان میں سے ہر ایک پینے کے لیے، مُحْتَضَر، باری پر پہنچے گا، اور ان کو سنا دیجیے کہ پانی کا بانٹنا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی باری پر پہنچنا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، پھر پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو، فَتَعَاطَىٰ، پھر اس نے ہاتھ چلایا، فَعَقَرَ، اور کاٹ ڈالا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بھیجی ان پر، صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چنگھڑ، فَكَانُوا، پھر وہ ہو گئے، كَحَشِيمِ الْمُحْتَظَرِ، جیسے کانٹوں کی باڑ روندی ہوئی، حشیم روندی ہوئی، محتضر کانٹوں کی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّکْرِ، سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے سوچنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی قوم ان کو جھٹلانے لگی اور کہنے لگی کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کی بات کو مان لیں جو ہمارے ہی جیسا ہے اور جس کے ساتھ نہ فرشتوں کی فوج ہے نہ ہی دنیاوی لحاظ سے اس کے ساتھ حشم و خدم کی فوج ہے، تو ایسی صورت میں تو ہم بہت بڑی غلطی میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ غلطی پر واقع ہی کون تھا۔ پھر انہوں نے، جیسے ہر قوم سرکش کی عادت رہی کہ اپنے نبی کو طرح طرح سے ستاتے رہے، ان کی قوم نے بھی ان کو ستانے کے لیے معجزہ طلب کیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے بہت ہی مشکل معجزہ طلب کر لیا کہ اگر یہ پہاڑ ہے، اس میں سے، اس پتھر میں سے، پہاڑ کے ایک بڑے پتھر میں سے اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو کہ حاملہ ہو، اور ایسی حاملہ ہو کہ وضع حمل کا وقت ہو، اور وہ اس پتھر میں سے نکلے اور پھر اس کا حمل بھی پیدا ہو جائے، تو اگر یہ صورتحال آپ ہمیں کر کے دکھا دیں پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی درخواست کے مطابق اب پتھر میں سے ہم اونٹنی نکالنے لگے ہیں جو ان کے لیے آزمائش ہوگی، تو آپ یہ لوگ جو بھی حرکت کریں اس اونٹنی کے آنے کے بعد، آپ ان کی حرکتوں پر نظر بھی رکھیے گا اور صبر کیجیے گا، اور جب یہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو آزمائش شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی بات تو پوری ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ جو کنویں کا پانی ہے یہ تمہارے درمیان اب تقسیم کر دیا گیا، اور تقسیم کیسے کیا گیا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ اونٹنی چونکہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئی تھی، براہ راست معجزاتی تھی، لہٰذا وہ جب کسی بھی جگہ کے پانی سے گزرتی تو سارا پانی پی لیتی، دوسرے مویشیوں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا۔ تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ جو تمہارے کنویں ہیں ان کا پانی بانٹ دیا گیا، ایک دن تمہارے مویشیوں کی باری ہوگی اور ایک دن اس اونٹنی کی باری ہوگی، اور ہر ایک اپنی باری پر ہی آیا کرے گا، اونٹنی اپنی باری میں پانی پیے، باقی مویشی اپنے باری میں۔ لہٰذا جب ایسا ہی ہوا تو بھی وہ لوگ تنگ آ گئے، کیونکہ ان کا مقصد وہی بات ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے،
ان کا مقصد صالح علیہ السلام کی پیروی کرنا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو انہیں اتنے طویل جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کا مقصد صرف آپ کو عاجز کرنا تھا. اب اس باری سے تنگ آ گئے تو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جیسے اپنے قوم میں سے ایک بدنصیب انسان کو مقرر کیا، وہ آیا، اس نے اس اونٹنی پر وار کیے اور اس کو مار ڈالا. اس کے بعد ان لوگوں پر عذاب آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تاریخ دہرانی نہیں پڑی. ایک ہی فرشتہ مقرر کیا جس نے ایک آواز لگائی، صیحۃ واحدہ. تاکید کے لیے واحدہ کا لفظ استعمال کیا. صیحۃ کا مطلب ہی ایک چیخ ہوتا ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے واحدہ کا لفظ استعمال کیا کہ ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی چیخ تھی، ایک ہی آواز تھی جو ان پہ مسلط ہوئی، اور جس سے وہ صرف مرے نہیں بلکہ ایسے تباہ اور برباد ہو گئے کہ جیسے کانٹوں کی باڑ کچھ دنوں کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے. اور یہ چیز ان لوگوں کے سامنے ہوتی تھی. شب و روز وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے کہ کھیتیوں کے گرد جب باڑ لگا دی جاتی ہے کانٹوں کی، تو کچھ دنوں کے بعد وہ کانٹے خشک ہو جاتے ہیں اور چورا چورا ہوتے ہیں، وہ باڑ ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے تھے، ان کو اسی طرح سے ہلاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا. تو چونکہ عرب کے لوگوں کے سامنے یہ مشابہت موجود تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مشابہت کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اللہ سے ٹکرائے، جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے ٹکرائے، تو فتح کبھی بھی ان کو نہیں ملی. کیونکہ انسان کی سمجھ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ فتح دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور یقیناً وہ انہی کو فتح دے گا جو اس کی ماننے والے ہیں. اپنے نافرمانوں کو اپنے خلاف کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف کامیاب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کی سرکشی کے نتیجے میں کہ وہ ہر نشانی مانگتے گئے اور اللہ دیتے گئے، اس کے باوجود نہ مانے، نافرمانی کی، اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس نشانی کو، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا، جس کے بدلے میں اللہ نے خود ان کو چورا چورا کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اہل قرآن سے مخاطب ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے اس عظیم کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے ان نافرمانوں کے قصے سن سن کے اپنی نافرمانی سے باز آنے والا؟ کوئی ہے ان لوگوں کے اپنے انبیاء کو ستانے کے واقعات سن کر اپنے نبی کو ستانے سے باز آنے والا؟ اور کل کو یہ چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے. اگر یہ نافرمانیاں ایسی ہوتی کہ انسان دنیا میں نافرمانی کرتا جاتا اور سزائیں ملتی جاتی، بات ختم ہو جاتی، تو بھی کوئی بڑا سودا نہیں تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو نافرمانی کر رہا ہے، اس پر اس کو عذاب ملے یا نہ ملے، سزا ملے یا نہ ملے، لیکن یہ باتیں سب کل قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں. اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے. تو پھر وہاں جب انسان اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہو، پھر وہاں جب انسان اس رب کے سامنے کھڑا ہو جس نے براہ راست خود منع کیا، جیسے ان لوگوں کو ان کی فرمائش پر اونٹنی دی گئی تو براہ راست اللہ ہی دینے والے تھے. تو کل قیامت کے دن جب اللہ ہی ان سے یہ سوال کر لیں کہ تمہارے کہنے پر ہی میں نے اونٹنی نکالی، پھر کیسے تم نے اس کو کاٹ ڈالا؟ پھر کسی بھی قوم کو اس کے مانگے ہوئے معجزات جیسے بنی اسرائیل کو دیے گئے، یہود کو دیے گئے، نصارہ کو دیے گئے کہ یہ وہ معجزات جو تمہارے کہنے پر ہی تمہیں ملے، پھر اس کے باوجود اگر تم نے ان کو جھٹلا دیا تو اس کے بدلے میں وہ کیا شرمندگی اور کیا رسوائی ہوگی جو انسان کے قسمت میں آئے گی. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا عذر بھی دور کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہم تک پہنچایا اور اس کتاب کے ذریعے ہمیں وہ سارے واقعات بتائے جو پہلے گزر چکے. ان واقعات کے بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان حالات سے، ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کو یہ تمام چیزیں تم سے پوچھنی ہیں. کہ جو نبی تمہارے پاس تعلیمات لے کر آئے، جو میرے قرآن نے تمہیں لفظ بلفظ ہر ایک کے حالات سنائے، واقعات سنائے،
ان سے کتنی سی عبرت تم نے حاصل کی۔ تو یہ انتہائی سوچ کی بات ہے کہ واقعی جو پیغامات اللہ کے ہمارے پاس آئے، ہم نے ان سے کتنا سا فائدہ اٹھایا، ہم نے ان سے کتنی سی نصیحتیں حاصل کی، کتنے کام ہیں جو ہم کرتے رہے اور پھر اللہ کا پیغام سننے کے بعد ہم نے چھوڑ دیے، کتنی خواہشات ہیں جو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے رہے، اور کتنی ہی خواہشات ہیں جو ہم نے اللہ کی بات سن کر قربان کر دی۔ تو اللہ کا ہر حکم توڑنا ایسا ہی ہے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کیا، اس اونٹنی پر وار کیا، اس کو مار ڈالا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے رحم و کرم سے جس طرح سے یہ دین حفاظت کے ساتھ، محفوظ محبت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اللہ کریم اس دین کو ہماری زندگی میں اس طرح سے شامل کر دے کہ ہماری اپنی مرضی کوئی نہ رہے، اور جیسے ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہم واقعی اس کے بندے بن کر بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ یہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور قیامت کے دن کی جواب دہی سے یہ انسان کو محفوظ کرنے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت جوڑ کے رکھیں اور اس کے ہر لفظ کو ہماری زندگی کا حاصل بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔